اور کوئی دانا باریک سے باریک دانا رائی کا دانا وہ ظلمات الارض زمین کی تاریکیوں میں ہو، جنگلات میں ہو، سمندر کی تہ میں ہو، ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک کوئی تر اس کے علم سے، اس کی معلومات سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ظاہر و باطن یکساں جاننے والا، یعنی اس سے کوئی چیز باطن نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن جو چیزیں ہمارے سے مخفی ہیں، ساری کائنات سے مخفی ہیں، آج سے 1400 سال پہلے آج جیسی سائنسی ایجادات نہیں تھی، آج تحقیق کر کے ہزاروں اشیاء کا علم لوگوں نے حاصل کیا ہے، وہ اس دور میں نہیں تھی۔ اسی طرح رہتی دنیا تک تعلیم کا نظام چلتا رہے گا، تحقیق ہوتی رہے گی، اشیاء کے علوم لوگوں کو آتے رہیں گے، لیکن پھر بھی اللہ کے علم کے سامنے وہ سب کے سب کمزور ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو ہو گیا وہ اس کے علم میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ اس کے علم میں ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ اس کے علم میں ہے۔ لہذا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، ظاہر و باطن یکساں جاننے والا، وہو العزیز الحکیم، وہ عزیز الغفور اور غفور الرحیم، یہ ساری صفات ہیں اس کی۔ تو پہلی قسم الوہیت کی ہے، الہ ایک ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ ساری اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اور دوسری قسم ربوبیت کی مثلا قسم ہے، رب ہونا یہ اسی کی صفت ہے، رب وہی ہے، مالک وہی ہے، مختار وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، مدبر الامور وہی ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآنی تعلیمات، قرآنی احکامات آپ اٹھا کر دیکھیں اور جگہ جگہ دیکھیں، پورا قرآن سب سے زیادہ اسی چیز پر توجہ دیتا ہے، سب سے زیادہ اسی چیز پر اہمیت دیتا ہے۔ پھر عبادات میں ایک قسم مثلا نماز ہے، عبادات میں ایک قسم صدقہ و خیرات ہے، نظر و نیاز ہے۔ تو نمازیں صرف اللہ کے لیے، قیام اللہ کے سامنے، رکوع اللہ کے سامنے، سجدہ اللہ کے سامنے، اور اسی طرح طواف یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اور صرف کعبۃ اللہ کو ہے۔ آج دنیا میں بہت ساری جگہیں، میرے اس میں عنوان میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ اسلام کا نظام عقیدہ توحید کے تعلق سے آسمانی شریعت کا نظام کیا ہے اور آج موجودہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں، اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میں اجمیر گیا اور وہاں میں نے دیکھا جو قبر ہے، قبر کے ارد گرد انہوں نے ایک بڑا سارا کڑا بنایا ہوا ہے، بڑی موٹی پائپ لگا کے، اور میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نیلے ہرے کلر کے انہوں نے وہ پہنے ہوئے تھے، جس طرح احرام باندھتے ہیں، احرام میں سفید چادریں ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے وہ نیلی چادریں باندھی ہوئی تھی اور ڈنڈے ہاتھ میں لیے ہوئے، اور کچھ ڈنڈے ٹائپ کے وہ لوگ لگاتار اس قبر کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف صرف بیت عتیق کا ہے، طواف کس کا ہے؟ صرف کعبۃ اللہ کا ہے، اور طواف صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ لہذا اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جتنے کام کیے جاتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو وہاں میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور بہت ساری دنیا میں لوگوں نے جگہ بنائی ہیں جن کے طواف ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری وہ چیزیں بنائی ہیں جہاں تقرب اللہ کے لیے جا کر وہاں نیازیں چڑھائی جاتی ہیں، صدقے اور خیرات کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح حدیث آپ نے ارشاد فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ تین قسم کے لوگوں پر آپ نے لعنت فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب الجلال جس پر لعنت فرمائے، روح زمین پر اس سے بدتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فرمایا لعن اللہ لمن ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے نام پر لے کر ذبح کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ حدیث یا وہ واقعہ جو مسند احمد میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امم سابقین کا واقعہ بیان کیا۔ اسی قسم کا کوئی آستانہ تھا، وہاں آنے جانے والوں سے نیاز لی جاتی تھی، نیاز چڑھائی جاتی تھی۔
دو آدمی گزر رہے تھے، انہوں نے کہا یہاں کچھ نہ کچھ نیاز چڑھا کر جانا ہے۔ ایک آدمی نے انکار کیا کہ میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر کچھ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے مجبور کیا کہ اگر زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، ایک مکھی یا مچھر معمولی شے، تم یہاں نیاز دے دو اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو اس نے نیاز چڑھائی، فخلوا سبیلہم، لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا جو وہاں مجاور بیٹھے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فدخل النار، وہ جہنم میں گیا۔ ایک مچھر غیر اللہ کے نام پر دینے سے وہ جہنم میں گیا۔ صدقہ اور خیرات، نذر و نیاز جتنی بھی ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، یہ عبادت ہے اور یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ دوسرے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ایک مکھی اور مچھر تک بھی کوئی چیز غیر اللہ کے نام پر دینا گوارا نہیں کی، فقتلوہ، ان ظالموں نے اس کو قتل کر دیا، فدخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا، اس لیے کہ اس نے عقیدہ بچا لیا۔ تیسری حیثیت دعا کی ایک حیثیت ہے، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ فرمایا ان الذین یستکبرون وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رب نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور اس سلسلے میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی۔ بعض لوگوں نے سوال پوچھا تھا کہ قریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے مناجات کے طور پر یعنی آہستہ سرگوشی میں اس سے مانگیں، یا وہ دور ہے کہ ہم اس سے بہت زور زور سے مانگیں؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب الجلال نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا اذا سالک عبادی عنی، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فإنی قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، قبول کرتا ہوں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، جب بھی وہ مجھ سے مانگے۔ اب آپ موازنہ کریں، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ قرآنی وحی ہے، آسمانی وحی ہے۔ رب فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رگے جاں، یہ رگے جاں جو اندر ہے اور جس خون کے نظام سے انسان زندے ہیں، جب وہ رگ کٹ جاتی ہے کوئی جاندار زندہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے میرا علم، میری قدرت اور میرا تصرف اس سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ رب مستوی علی العرش ہے، لیکن اس کا علم وہ ہمارے ان اندر کے نظام کو جانتا ہے، ہمارے پیٹ میں آنتوں میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن رب نے بنائی ہے، ذرہ ذرہ کے بارے میں وہ جانتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ فرماتا ہے اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے پکارے، جب بھی وہ مجھ سے مانگے۔ لیکن آگے ارشاد فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ میرے حکم کو قبول کر کے چلو، مجھے واحد لا شریک مانو، یہ عقیدہ رکھو کہ وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں جن آیات کا میں نے پہلے تذکرہ کیا اس میں یہ سوال پوچھا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، فرمایا کون ہے کائنات میں کس کے پاس یہ پاور ہے، یہ اختیار ہے کہ وہ دعا کرنے والے کی پریشان حال کی مجبوری کو، اس پریشانی کو دور کرنے پر قادر بھی ہے، وہ سنے بھی قبول بھی کرے۔ وہ کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے ابھی یہ قرآن پاک ایک ترجمہ وہ شائع کیا ہے، اگر یہاں موجود ہو میں دکھا سکتا ہوں، کیونکہ یہ مسجد میں بیٹھا ہوں، کوئی جھوٹی بات نہیں کروں گا۔ وہاں اس میں انہوں نے شروع میں لکھا ہے محبوبان خدا دور سے دیکھتے سنتے اور مدد کرتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے کائنات میں جو کسی کی دعا کو سن سکے یا قبول کر سکے یا اس کی پریشانی کو دور کر سکے؟ وہاں لکھا ہے محبوبان خدا دور سے دیکھتے سنتے اور مدد کرتے ہیں۔ یہ سراسر شرکیہ عقیدہ ہے،
اسی طرح دعا کے سلسلے میں جو ارشاد فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے ہی مانگو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور اس سلسلے میں ایک وعید بھی ہے کہ دعا کرنے میں غفلت نہیں کرنی ہے. جہاں یہ توجہ سے سننا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ دعا عبادت ہے اور صرف اللہ سے ہے، کسی سے دوسرے سے دعا نہیں ہے، کسی دوسرے کو دعا میں شامل نہیں کرنا، خالص اللہ ہی سے مانگنا ہے اور براہ راست مانگنا ہے. اگر اس نے کسی کو شامل کیا تو یہ شرک ہے. اسی طرح اگر دعا میں ہم غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے تو یہ بھی بڑی کمی ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اس سلسلے میں ہم جب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یوں ہی نہیں اللہ رب الجلال نے کہہ دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. ہم دیکھتے ہیں جب آپ سحری کے لیے، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے دعا، اور اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض سے لے کر آخر تک یہ دعا ابتدا دعا سے فرماتے ہیں. اور سب سے آخر جب آپ رات سوتے ہیں اس وقت بھی دعائیں پڑھ کر سوتے ہیں. وہ ساری دعائیں اگر ہم جمع کریں، دیکھیں کہ کتنی ادعیہ مسنونہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ارشاد فرما رہے ہیں، روزانہ پڑھ رہے ہیں. لہذا دعا عبادت ہے اور خالص اللہ سے ہے، اور دعا میں کوتاہی اور غفلت نہیں کرنا، لاپرواہی نہیں کرنا. جتنا زیادہ رب سے مانگ سکو. دعا کی 3-4 حیثیتیں ہیں. ایک پہلی بات یہ کہ جب آپ نے دعا کی فوراً دعا قبول ہوگی، اسی وقت اللہ رب الجلال اس کو قبول فرمائے. قبولیت اللہ کی مشیت اور مرضی پر ہے. وہ چاہے تو فوراً قبول فرمائے، وہ چاہے تو اس کے عوض میں آنے والی کوئی مصیبت ٹال دے، دور کر دے. وہ چاہے تو اس دعا کو آپ کے لیے مؤخر کر دے. بعض دعائیں ایسی ہیں، ہمارے سامنے ایسے واقعات موجود ہیں، 20 سال کے بعد وہ دعا کا نتیجہ دیکھا، 40 سال کے بعد دعا کا نتیجہ دیکھا. اور بعض دعائیں ایسی ہیں آنے والی نسلوں کو کام آتی ہیں، اور بعض دعائیں ایسی ہیں جو ذخیرہ آخرت بنتی ہیں. قیامت کے دن اللہ رب الجلال عطا فرمائے گا. دنیا میں اس کی مشیت میں، اس کی قدرت میں وہ چیز آپ کے مقدر میں نہیں ہے، نہیں عطا فرمائی، لیکن وہ دعا آپ کی ضائع نہیں ہوگی جو دعا آپ خالص اللہ سے مانگیں گے. تو عقائد کے سلسلے میں یہ بات کہ الہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور عبادتیں خالص اس کے لیے ہیں. اور عبادات میں نمازیں ہوں، نیازیں ہوں یا دعائیں ہوں، وہ صرف اور صرف اسی سے ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں. فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہ رحمان الرحیم ہے، رحمان الدنیا رحیم الآخرہ ہے، اور اس نے رحمت کے 99 حصے آخرت کے لیے باقی رکھے ہیں، ایک حصہ دنیا میں عطا فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی اس رحمت کا کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. فرمایا اسی اس ایک رحمت کا صلہ یا اس کا حصہ ہے کہ ایک دودھ پلانے والا جانور جب اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے تو وہ جانور ایک طرف ہو کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس دودھ پینے والے بچے کو تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ یہ دودھ سہولت سے پی لے. یہ رحم کس نے اس کے دل میں ڈالا؟ یہ رب ذوالجلال نے ڈالا. فرمایا یہ جو رحم ہے یہ ساری کائنات میں رحمت کا ایک حصہ ہے. 99 حصے انہیں اپنی رحمت کے آخرت کے لیے رکھے ہیں. تو یہ یقین کر کے چلنا کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو. دوبارہ فرمایا اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی ایک الہ ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس. وہ بادشاہ، ساری بادشاہیاں کس کی ہیں؟ دوسری جگہ ارشاد ہے قرآن کریم میں قل اللہم مالک الملک
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. فرمایا ساری بادشاہتیں اسی کی ہیں، مالک الملک وہی ہے، ازل سے وہی ہے، ابد تک وہی رہے گا. دنیا میں بڑے بڑے آئے، فرعون جیسے آئے جس نے یہ اعلان کیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں، جو یہ دھمکی دینے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر میرے علاوہ کسی کو الہ مان لیا تو میں سجن میں ڈال دوں گا، جیل میں بھیج دوں گا. اس فرعون کی بھی حکومت چلی گئی. فرمایا بڑے بڑے آئے دنیا میں اور چلے گئے، اصل بادشاہت اللہ ہی کی بادشاہت ہے. فرمایا الملک وہ بادشاہ ہے، سچا بادشاہ ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں. میں کبھی کبھار وہاں یہ تذکرہ کرتا ہوں، ہماری جو زمینیں ہیں آج ان زمینوں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا اقتدار ہے، ہمارا اختیار ہے، ہماری گرداوریاں ہیں. آج سے 50 سال پیچھے چلے جاؤ، یہاں کون مالک تھا؟ آج سے 100 سال 200 سال پیچھے چلے جاؤ، وہاں کون مالک تھا؟ پھر آنے والے احوال کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. 100 سال بعد کیا ہونے والا ہے، 200 سال بعد کیا ہونے والا ہے. اور میری یہ چھوٹی سی عمر ہے 50 سال لگ بھگ، اس میں نے کئی تبدیلیاں دیکھی. کل کوئی آباد تھا، آج کوئی آباد ہے، اور 3 4 شفٹیں میں نے دیکھی ہیں. اس لیے ہمیں اچھی طرح سے یہ یقین کرنا چاہیے کہ المالک بادشاہ اللہ ہے، مالک وہی ہے، سچا بادشاہ اللہ ہے، اور ملک بھی اسی کی ہے. ساری کائنات کا مالک بھی وہی ہے، اور سارے کے سارے بندے اور غلام بھی اسی کے ہیں. ملکیت بھی اسی کی ہے، بادشاہت بھی اسی کی ہے، قانون بھی اسی کی ہے، نظام بھی اسی کا ہے. آج مثلا یہ سورج و چاند کا نظام ہے، لیل و نہار کا نظام ہے، یہ نظام کس نے چلایا ہے؟ اسی نے چلایا ہے، وہی سچا بادشاہ ہے. الملک القدوس وہ پاکیزہ ہے. پاکیزہ اس ایک لفظ پر اگر ہم گفتگو کریں کئی گھنٹے درکار ہیں. پاکیزہ ہے وہ شرک سے پاک ہے، عیوب سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے. اس کے ساتھ جتنے شریک ٹھہرائے جاتے ہیں، جتنی چیزیں اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، تعالی عما یشرکون، بلند ہے، بالا ہے ان تمام چیزوں سے جن کو وہ اس کی طرف شریک ٹھہراتے ہیں. اس لیے القدوس ہے، پاک ہے، وہ کھانے کا محتاج نہیں، وہ نیند کا محتاج نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے. فرمایا وہ کھلاتا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین ہے. اور فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں، یہ مجھے کچھ دے دیں. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ سارے کے سارے اس کے محتاج ہیں. یہودیوں نے یہ کہا تھا نا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. یہودی نے کہا اللہ تو غریب ہو گیا. اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا. فرمایا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا ہے، یہ ان کا کہنا ہے، یہ یہودیوں کے کمزور عقیدے ہیں. وہ ساری کی ساری بادشاہت اسی کی ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ ان تمام عیوب سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، نیند اور اونگ سے پاک ہے، بیوی اور بچوں سے پاک ہے. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے. اور فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس کی کوئی تمثیل ہو ہی نہیں سکتی. وہ السمیع البصیر، اور اس کی صفت یہ ہے وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ان صفات سے متصف نہیں ہے. القدوس وہ تمام عیوب سے، نقائص سے، کمزوریوں سے، خامیوں سے وہ پاک ہے، تمام عیوب سے